نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ اس دنیا کی، جو اس دنیا میں ہم جی رہے، اس دنیا کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ کائنات اسی وقت تک رہے گی جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کرنے والے باقی ہیں، اور جس دن ایک بھی اللہ کہنے والا مومن نہیں ہوگا، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ یہ آسمان ٹوٹ پڑے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، یہ سیارے ٹوٹ پڑیں گے، یہ آفتاب اور مہتاب ٹوٹ پڑیں گے، ساری دنیا کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو اس کائنات کی روح جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ چاہے یہ غیر مسلموں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کو باقی رکھے ہوئے ہیں یہ مومنوں کی وجہ سے۔ مومن ہے تو دنیا ہے، مومن نہیں ہے تو دنیا ختم۔ اسی لیے مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت نہیں قائم ہوگی اس وقت تک جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، یعنی جب تک اللہ کہنے والا موجود ہے اللہ قیامت نہیں قائم کرے گا۔ اور اللہ اللہ کا مطلب ہے ایمان، ایمان والا ہے، ایک بھی ایمان والا تو اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ اور اس حدیث شریف کا بعض لوگوں نے جو یہ مطلب بیان کر دیا کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ ہوں گے اور لوگوں کی زبان سے یہ نکلے گا کہ او اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غلط معنی ہے۔ جب سے آقا نے فرمایا ہے اس حدیث شریف کو 1400 سال سے وہی معنی بیان کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ جمہور محدثین نے اسی معنی کو بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نہیں قیامت قائم ہوگی جب تک کہ ایمان والا موجود ہے، اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس حدیث شریف پر باب باندھا کہ بقائے ایمان بقائے کائنات کا ذریعہ ہے۔ ایمان باقی ہے تو کائنات باقی، ایمان نہیں تو کائنات نہیں۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو مسلم شریف کے ابواب ہیں وہ خود امام مسلم کے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کی بھی یہ رائے تھی کہ یہ ابواب خود امام مسلم کے ہیں۔ اگر امام مسلم کے ہیں تو پھر مسلم سے بڑھ کر محدث کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، اور یہی صحیح مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کی روح جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح صرف دنیا کی روح اللہ کا ذکر نہیں، مومن کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے ایک روح پیدا کی ہے جس پر ہماری حیات ہے، اس روح کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ ہماری روح کی جو روح ہے نا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہے تو ہمارا جسم زندہ ہے،
اور اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو بظاہر ہم دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر مر چکا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ زندہ انسان، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ مرا ہوا غافل، کمثل المیت، جیسے میت ہے۔ تو ذکر سے انسان کی روح بیدار رہتی ہے، اور ذکر چھوڑنے سے ہماری روح پر اور ہمارے دل پر غفلت آ جاتی ہے۔ مسئلہ سمجھنا، غفلت آ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گناہ کے ڈھیر کرنے سے بھی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ بشمار گناہ کر رہے لیکن کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ کہ ہمارے دل پر غبار چھا گیا ذکر چھوڑنے سے، غفلت آ گئی، ہمارا دل مر گیا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی جس کے کپڑے سفید ہو اس پر ایک دھبا پڑے تو نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے پر دھبا ہے، لیکن جس کا سارا ہی کپڑا دھبوں سے پڑا ہوا ہو اس کو کیسے پتا چلا کہ دھبا لگا ہوا ہے؟ تو جس کا دل جو ہے گناہوں کے دھبوں سے لبریز ہو چکا ہو اس کو ترک ذکر سے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ مثال سمجھ میں آئے؟ ذکر چھوٹ جائے گا کوئی احساس نہیں ہوگا، لیکن جو ذکر کا عادی ہے، پابند ہے، وہ کبھی ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اس کو احساس ہوگا کہ میرے کپڑے پر دھبا لگا ہوا ہے، تو فوراً صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں؟ ہم کو کہہ رہے ہیں اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھول گیا وہ اپنی ذات کو بھی بھول گیا۔ فانساہم انفسہم، اور جو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اس کو بھول جاتا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اسی لیے بعض اکابر سے جیسے علامہ سدری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، ان سے پوچھا کسی نے کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، مجھے کیسے پتا چلے؟ فرمایا ہاں، اگر تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ بھی تجھے یاد کرتا ہے۔ علامت یاد رہی؟ اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ بھی تمہیں یاد کرتے۔ اور دلیل کیا دی؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم جلوت میں یاد کرو گے میں جلوت میں یاد کروں گا، تم تنہائیوں میں یاد کرو گے میں تنہائیوں میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری مجلس تمہاری مجلس سے بہتر ہوگی۔ ہماری مجلس میں ابھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہماری مجلس میں کوئی فرشتہ تھوڑے ہی، ہماری مجلس میں کوئی بہت بڑے ولی اللہ تھوڑے ہی، لیکن اللہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو وہ مجلس اس لیے بہتر ہے کہ اس میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ آپ کہو گے کہ یہاں بھی تو اللہ ہے، یہاں اللہ کا علم ہے، اللہ نہیں، اللہ کا علم ہے یہاں، اور وہاں اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں یاد کرتا ہوں، تو میرے یاد کرنے کا مطلب وہ خود اپنی ذات سے یاد کرتا ہے، اور جب اپنی ذات سے یاد کرتا ہے تو ہماری مجلس میں اللہ کا علم ہے، اور جہاں اللہ ہم کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور ذات اللہ کی اس کی صفت علم سے بلند و بالا ہے۔ اس لیے اس رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تو
تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں یاد کرے تو ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی ایک نہیں ہو سکتے۔ جنتی تو وہ ہیں کہ اولئک هم الفائزون، بڑے کامیاب ہیں وہ لوگ تو۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے بھولنے والوں کو اللہ تعالیٰ نابینا اٹھائے گا۔ بینائی نہیں ہوگی، بلائنڈ ہوں گے، اندھے ہوں گے، نابینا اٹھائے گا۔ تو وہ کہیں گے اللہ سے وقت کنت بصیرا، میں تو بہت دیکھتا تھا دنیا میں، بہت دیکھتا تھا، تو نے مجھے نابینا کر دیا۔ اللہ کا جواب ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھی، ہمارا قرآن تیرے پاس آیا تھا، ہمارا ذکر تیرے پاس آیا تھا، ہماری کتاب تیرے پاس آئی تھی، فنسیتها، تو نے بھلا دیا تھا اس کو، تجھے کوئی توجہ نہیں تھی میرے ذکر کی طرف، میرے قرآن کی طرف، میری کتاب کی طرف، میری یادوں کی طرف، میری عبادت کی طرف تیری کوئی۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو بھلایا، تو نے جب دنیا میں ہماری آیتوں کو بھلایا، آج ہم تجھ کو بھول جائیں گے۔ تو جہنم کے کس کونے میں پڑا ہے ہمیں فکر نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تم اپنی صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں مجھے یاد کرو، میں تمہاری بیماریوں کے وقت میں یاد کروں گا۔ روایتوں میں صحیح ہے کہ روایت ہے کہ بندہ نوافل کا عادی تھا، اور بیماری کی وجہ سے اگر وہ نوافل نہیں پڑھ سکا، اللہ بغیر پڑھے ہوئے بھی ثواب دے گا۔ اوابین کا عادی تھا، چاس کا عادی تھا، تہجد کا عادی تھا، اور بیماری کی وجہ سے اب نہیں پڑھ پاتا ہے، فرمایا کہ بغیر پڑھے ہوئے بھی میں ثواب دوں گا۔ اسی کو حدیث قدسی میں فرمایا تو تیری صحت کے زمانے میں مجھے یاد کر لے، میں تیری بیماری کے زمانے میں تجھے یاد کروں۔ عبداللہ ابن مسعود، مشکات شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، بہت بیمار تھے۔ کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے، حضرت شقیق فرماتے ہیں جو بڑے درجے کے تابعی، فرمایا کہ ہم عیادت کے لیے پہنچے تو حضرت بہت روئے۔ تو ہم نے سوچا کہ حضرت کو تکلیف بہت ہوگی بیماری کی، اس لیے رو رہے۔ حضرت نے آنسو پوچھنے کے بعد فرمایا میں بیماری کی تکلیف سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ بڑھاپے میں اتنا بیمار پڑا، کاش میں جوانی میں اتنا بیمار پڑتا تو پھر جوانی کی عبادت کی طرح تو مجھے ثواب عطا کرتا۔ تمنائیں دیکھو صحابہ کی، یہ تو بڑھاپے کی نمازیں اب ہیں کہ بڑھاپے کا ثواب بڑھاپے کی طرح ملے گا، جوانی کا ثواب جوانی کی طرح ملے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو رکھنے والا ہے۔ 7 آدمی نہیں، 7 قسم کے لوگ، اور ایک ایک قسم میں ہزاروں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، وہ جوان جس کی جوانی اللہ، اس لیے کہ جوانی میں نفس شرارت بہت کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی بد نظری کر رہا ہے، اندر میں جو ہے خواہشات جوش مار رہی ہے، موبائل پر گندی تصویریں آ رہی ہے، دل للچا رہا ہے،
آنکھیں خراب ہو رہی ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، اور جو ہے نہ معلوم کیسے کیسے وساوس آ رہے. ایسی جوانی میں جہاں جوانی کی خواہشات جوش مار رہی تھی، اس کا اللہ کی عبادت کی طرف آنا یہ اللہ کے خوف کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ کا خوف ہی لایا ہے. اور جب اللہ کے خوف کی وجہ سے اس جوان نے اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کیا، فرمایا قیامت کے دن جب آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، میں تجھے میرے عرش کے نیچے جگہ عطا کروں. یہ بہت بڑی بشارت ہے جوانوں کے لیے جو اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کر رہے. تو فرمایا کہ تیری تندرستی کے زمانے میں تو مجھے یاد کر لے، تیری بیماری کے زمانے میں میں تجھے یاد کروں. اور فرمایا تیری تونگری کے زمانے میں اور مالداری کے زمانے میں تو مجھے یاد کر لے، تیری مفلسی کے زمانے میں میں تجھے یاد کروں گا. جب تو مالدار ہو، تجھے اللہ نے دیا ہو، تو اس وقت میں میرے راستے میں خرچ کر لے، تیری مفلسی میں میں تجھے یاد کروں. اور آگے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، آگے فرمایا کہ تو تیری حیات کے زمانے میں مجھے یاد کر لے، تیری موت کے بعد میں تجھے یاد رکھوں. جب تیری اولاد بھی تجھے بھول جائے گی. کتنے دن یاد کرتی ہے اولاد؟ سب کو تجربہ ہے، ہفتہ، 10 دن، 15 دن، کتنے دن یاد کرتی. پھر وہ نسیہ منسیہ بلا دی جاتی ہے وہ والدین. فرمایا کہ تو تیری حیات اور تیری زندگی میں مجھ کو یاد کر لے، تیری موت کے بعد میں تجھے یاد کروں. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ ہماری روح ہے. اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ ہماری روح ہے. ورنہ حالات یہ ہیں کہ فرمایا کہ میں نابینا اٹھاؤں گا. اب لاکھ تم کہو گے اللہ کو وقد کنت بصیرا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو بھی تو دنیا میں بھول گیا تھا، تجھے ساری دنیا نظر آ رہی تھی، اگر نظر نہ آئی تو میری عبادت نظر نہیں آئی، میرا قرآن نظر نہیں آیا، میرا ذکر نظر نہیں آیا. کذالک الیوم تنسیٰ، تجھے بھی بلا لیا جائے گا. تو اللہ کا ذکر جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے ایک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. تم مر جاؤ مرنے سے پہلے. سوال یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کیسے مرے؟ کیا خودکشی کر لیں؟ کیا کریں؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ. محدثین نے اس کے 2 مطلب بیان فرمائے. ایک مطلب یہ بیان فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو مار دو. اپنی خواہشات مارو. وہ جوش مار رہی ہے اندر سے، کبھی حرام کا مال لینے کے لیے جوش مار رہی ہے، کبھی زنا کے لیے جوش مار رہی ہے، کبھی گندی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جوش مار رہی ہے، کبھی ناجائز کاموں کے لیے جوش مار رہی ہے. ان خواہشات پر پاؤں رکھو، اس کو دباؤ، اس کو مارو. یہ ہے موتو قبل ان تموتو. اور ایک دوسرا مطلب محدثین نے بیان فرمایا، موتو قبل ان تموتو، موت کا استحضار کرو مرنے سے پہلے. موت کا استحضار. اسی لیے لکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے پہلے قبرستان کی زیارت کی اجازت مانگی تھی، مجھے اللہ نے منع کیا، اب فزوروہا، اب اجازت دے دی مجھ کو قبرستان کی زیارت کیا کرو. اور شروع میں کیوں منع کیا؟ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے میری ماں کی قبر کی زیارت مانگی، وہ بھی مجھے منع کیا، لیکن اب مجھے اجازت دے دی. پھر حضرت تشریف لے گئے اپنی ماں کی قبر پر اور بہت روئے، اتنا روئے کہ صحابہ بھی روئے. تو پہلے کیوں منع کیا تھا قبرستان میں جانے سے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کفر کے زمانے سے قریب تھے صحابہ، ابھی ابھی اسلام لائے تھے،
اور ایک بت پرستی کے زمانے سے نکل کر آئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بت پرستی سے ہٹ کر قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، قبر کو سجدے نہ کرنے لگ جائے، اس لیے منع کیا تھا شروع۔ لیکن جب بت پرستی کی اور قبر پرستی کی نفرتیں دل میں آ گئی تو پھر اجازت دے دی، فضلوا، قبرستان کی زیارت کرو، اذکروا ذکر حاضر اللذات یعنی الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی۔ موت جو ہے نا وہ ساری لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان رات میں دیکھو بعض مرتبہ اگر بستر میں پڑے پڑے موت اور قبر کا استحضار ہو جاتا ہے نا تو نیند حرام ہو جاتی ہے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اگر رات میں کسی موت کا یا کسی ایکسیڈنٹ کا ویڈیو دیکھ لو صبح تک نیند نہیں آئے گی۔ تو تصور، حضرت نے یہی فرمایا کہ موت کا استحضار اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے قبرستان جایا کرو، ان لوگوں کو دیکھا کرو جو کل چلنے والے تھے، دوڑنے والے تھے، کھانے والے تھے، پینے والے تھے، ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آج وہ مٹی کے نیچے سوئے ہوئے۔ تو موتو قبل ان تموتو کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کا استحضار کرو۔ یہ دو مطلب محدثین نے بیان فرمائے۔ وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اور اللہ کے سامنے حساب دینا بہت مشکل، بولنا آسان ہے، یاد رکھو یہ بولنا آسان ہے، اس مالک کے کائنات کو حساب دینا ہوگا جس مالک کائنات کے سامنے رات میں کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ میری ساری زندگی رگو ریشہ اس کے سامنے ہے، میرے خیالات، میرے دل و دماغ کی تصویریں اور اندر کے خیالات اور میری زبان کا بولنا اور میری تنہائیاں اور میری خلوتیں اور میری جلوتیں اور رات کے اندھیروں میں تنہائیوں کے کمروں میں میرے موبائل کی دنیا اس مالک کے سامنے سب موجود ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ قیامت میں بندہ جب نمائے اعمال کو دیکھے گا کہے گا اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے جس نے بڑا تو بڑا کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، سب محفوظ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم جو بول رہے ہو میں اکیلا بول رہا ہوں، کوئی نہیں سن رہا ہے، مالک اس کو بھی محفوظ کر رہا ہے۔ جب تنہائیوں کے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں دنیا کی مخلوق جب کیچ کر رہی ہے تو خالق کائنات کے کیمرے تو چاروں طرف لگے، وہ سب محفوظ کر رہے ہیں، ساری باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بولنا بہت آسان ہے، لیکن جب قیامت میں جہاں انبیاء ٹھہرا رہے ہوں گے اور جہاں آدم علیہ السلام بات کرنے سے نہیں بڑھیں گے آگے، اور نوح علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر بنا کر دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم جو انتہائی کلیم اور باتیں کرنے والا وہ منع کر دے گا، اور وہ خلیل اللہ علیہ السلام جن کو خلت کا لقب ملا جو بہت اعلیٰ مقام ہے وہ منع کر دے گا کہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں، اور وہ عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کا عظیم المرتبت جو ہے عمل ظاہر ہوا کہ بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، وہ بات کرنے سے منع کر دے گا، میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ وحاسبوا قبل، یہی حساب کر لو۔ یہاں کا نمٹانا آسان ہے، قیامت کے دن نمٹانے سے۔ یہاں معافی مانگ لینا آسان ہے، قیامت کے دن معافی مانگنے کے مقابلے۔ یہاں لوگوں کے پیسے دے دینا آسان ہے، قیامت میں مقبول عبادت کو دینے کے بجائے اور عبادت نہیں رہی تو لوگوں کے گناہ کو سر پر لے کر جہنم میں جانا۔ اور یہ اس امت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا سب سے زیادہ جو ہے
نیچے درجے کا انسان وہ یہ ہوگا کہ جس نے زندگی میں گناہ نہیں کیا، یعنی زنا نہیں کیا، چوری نہیں کی، لیکن غیبت کی تھی، پیسہ لیا تھا، وہ اس کے ثواب تقسیم ہو گئے اور لوگ آ رہے ہیں ابھی مانگنے کے لیے اور اس کے پاس ثواب نہیں ہے، اللہ کہے گا کہ تیرا زنا اس پر ڈال دے، تیری چوری اس پر ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا غریب ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے گناہ کو سر پہ لے کر جہنم میں جائے گا۔ یہاں کا حساب آسان ہے، یہاں صاف کر لو اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے اقارب سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اڑوس پڑوس سے، اپنے پارٹنروں سے، جن سے قرضہ لیا ہے ان سے دنیا میں کر لینا، معافی مانگ لینا، چکا دینا، صلح کر لینا بہت آسان ہے۔ قیامت کے لیے وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اللہ کا نبی یہ کہہ کر گیا ہے حساب کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب۔ ہم کیوں اپنی آخرت برباد کریں چند کوڑیوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر؟ کیوں اپنی آخرت کو برباد کریں ہم؟ اگر ہماری اولاد کیا چٹنی روٹی کھائے گی تو مر جائے گی، لیکن ہم اپنی قبر کو کیوں سانپ اور بچھو سے بھر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی قبر کو سانپ بچھو سے آباد کر رہے ہیں؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے، وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، تھے تو مذوق قسم کے آدمی، بڑے اللہ والے تھے، بڑے عجیب و غریب لطائف ہیں ان کی، بڑی حکمت بھری باتیں ہیں ان کی۔ ہارون رشید سے بڑی دوستی تھی، ہارون رشید کے زمانے ہی میں تھے، اور ہارون رشید نے اپنے درباریوں سے کہہ رکھا تھا کہ بہلول جب بھی آئے ان کو روکا نہ جائے، ان کو میرے پاس آنے دیں۔ اور ہارون رشید بھی ان سے خوب مزے لے کر باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بہلول جب پہنچے ہیں تو باتوں باتوں میں ہارون رشید نے ایک لکڑی دی، اور لکڑی دے کر یہ کہا کہ بہلول تمہارے پاس تو لوگ دعاؤں کے لیے بہت آتے رہتے ہیں نا، جو بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف تمہیں نظر آئے اس کو یہ لکڑی دے دینا۔ اشارہ ہارون رشید کا یہی تھا کہ تو بڑا بے وقوف ہے، یعنی بہلول کو کہ تو بے وقوف ہے، تیری دنیا ہے کوئی، تو زندگی کیسے گزارنا ہے؟ ٹھیک ہے، لکڑی لے لی اپنے پاس رکھی۔ ہارون رشید جب بہت بیمار پڑے ہیں اور وہ مرض الوفات جیسی شکل ان کی ہو گئی ہے، اس بیماری میں بہلول عیادت کے لیے پہنچے اور فرمایا خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، اب سفر کی تیاری ہے۔ فرمایا کون سا سفر؟ فرمایا بس اللہ کی طرف سفر کا مسئلہ ہے۔ کہا اچھا، تو آپ نے سفر سے پہلے سامان بھیج دیا؟ تو ہارون رشید غصے ہو گئی کہ یہ سفر کوئی ایسے تھوڑی ہے۔ کہا اچھا، آپ تو عجیب آدمی ہیں، جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے خدام جہاں آپ کو قیام کرنا ہوتا ہے پہلے سے بہت سارا سامان لے کر کے جاتے ہیں، اور ساری تیاریاں آپ کے لیے پہلے سے ہو رہی ہے، اور آپ کے لیے خیمہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ چیز اور فلاں چیز اور فلاں چیز۔ ارے ہمارے زمانے میں دیکھ لو، ایک پرائم منسٹر سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ایک فلائٹ پہلے جاتا ہے سامان لے کر۔ تو کہا جب تم دنیا کے سفر کرتے ہیں تو سارا سامان آپ پہلے بھیج دیا کرتے ہیں، تعجب ہے کہ آپ کا یہ سفر ہو رہا ہے اور اس سفر میں آپ نے کچھ نہیں بھیجا۔ فرمایا بہلول مذاق نہ کرو، کیسی بات کر رہے، یہ مرنے کا سفر ہے، یہاں کوئی سامان تھوڑی ہی بھیجا کرتا ہے۔ تو بہلول نے وہ عصا اور وہ لکڑی جو تھی وہ ہارون رشید ہی کو پکڑا دی اور فرمایا دنیا میں سب سے بڑے بے وقوف آپ ہیں کہ دنیا کے سفر کے لیے تو سامان بھیجا، اور جہاں لمبا سفر ہے اس کے لیے سامان نہیں بھیجا۔
حقیقت یہ ہے کہ بہلول کی یہ نصیحت ہارون رشید کو خیر اپنی جگہ ہم سب کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم سب سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں، ہم سب بے وقوف ہیں، سب بے وقوف ہیں۔ ہمارے دنیا کے سفر کے لیے ہم جو ہے کتنے سامان کی تیاری کر لیتی ہے۔ ایک حج کا سفر ہو رہا ہے تو اس کے لیے کئی دنوں سے تیاری ہوتی ہے کہ یہ بھی لے جانا ہے، وہ بھی لے جانا ہے، فلاں بھی لے جانا ہے، دنیا بھر کی تیاری ہوتی ہے، اور آخرت کا ایک لمبا سفر ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ سفر طویل طویل وزاد قلیل قلیل، سفر بہت لمبا ہے، سامان کچھ نہیں ہے ہمارے، کچھ نہیں ہے، نہ وہ نمازیں ہیں، نہ وہ روزے ہیں، نہ وہ عبادت ہے، نہ وہ ذکر ہے، نہ وہ تلاوت ہے، نہ اللہ کی رضا کے اعمال ہیں، کچھ نہیں ہے۔ جتنا لمبا سفر اتنا زیادہ سامان چاہیے، لیکن اس سفر میں ہمارا دامن خالی ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ رحمت خداوندی ہوگی، اور اس کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا بھی نہیں سکتا۔ الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ جب حضرت اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے تو میں اور آپ، ہم کہاں اللہ کی رحمت کے بغیر جا سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہم بہت غافل ہیں، اور بہلول کی نصیحت بالکل ہم سب پر عائد ہوتی ہے کہ ہم سب بے وقوف۔ عقل مند کون ہے؟ ہم تو بے وقوف ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ دنیا کے عقل مندوں سے مت پوچھو، دنیا کے عقل مند سے پوچھو گے تو وہ دنیا کا عقل مند شیطانی جواب دے گا۔ شیطانی جواب کا کیا مطلب؟ قرآن میں شیطان کا جملہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ شیطان تم کو غریبی سے ڈراتا ہے، صدقہ دو گے غریب ہو جاؤ گے، زکات دو گے غریب ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے۔ آج عقل مند کا جواب ہم کو یہی ہے کہ بھائی دنیا کما لے یار، یہاں آیا ہوا ہے، ذرا عیش عشرت کی زندگی گزار، ذرا مزے کی زندگی گزار، ذرا ایسے عیش و عشرت کی زندگی گزار لے۔ یہ دنیا کے عقل مندوں کا جواب ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں حضرت عقل مند کون ہے؟ تو بخاری شریف میں ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عقل مند وہ ہیں جو اپنی ذات کو پہچانے اور ما بعد الموت کی تیاری کرے۔ نبی نے کس کو عقل مند کہا؟ اپنی ذات کو پہچانو۔ لوگوں کے مسافر سے تم بڑے نہ بن جاؤ، میرے مسافر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ میں بہت بڑا ہوں۔ لوگوں کے مسافر پر خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، دو چار نمازوں پر خود پسندی اور عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حسن بصری نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ ان کی نماز کو دیکھ رہے تھے۔ حسن بصری نے سلام کے بعد فرمایا اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہ ان کے دیکھنے سے تو عجب اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہونا، تجھے معلوم نہیں ہے کہ شیطان نے 4000 سال عبادت کی تھی پھر بھی اللہ نے نکال دیا اس کو، راندہ درگاہ بنا دیا۔ کتنے سال عبادت کی؟ 4000 سال۔ کوئی زمین کا حصہ یا آسمان کا حصہ نہ چھوڑا جہاں اس کی پیشانی سجدے سے نہ لگی ہو اور سجدہ نہ کیا ہو اس نے، لیکن ان تمام سجدوں کے بعد بھی ایک سجدے میں اللہ کا حکم نہ مانا اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ حسن بصری نے اپنے نفس سے کہا کہ 4000 سال عبادت کے بعد بھی وہ رب جس کو مردود بنا دیتا ہے، اے حسن تجھے بھی مردود بنا سکتا ہے۔ مسافروں سے ہم خوش نہ ہو۔ بندان نفسہ، اپنی ذات کو پہچانو کہ میری زندگی کیسی ہے، میرے گناہ مجھے معلوم ہے، ہم اپنی زندگی کو جانتے ہیں۔ کیا ان مسافروں سے خوش ہو جائیں گے کہ لوگ مل رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے،
اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہم بہت بڑے بن گئے. کیا میری 2-4 نمازوں سے میں بہت بڑا بن گیا؟ القیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی تواضع، اپنے رب کے سامنے چھوٹا کر. سمجھ میں آئے؟ اور یاد رکھو، لوگوں کے سامنے چھوٹا پن کرنا آسان ہے، اپنی ذات کے سامنے چھوٹا پن کرنا بہت مشکل ہے. میرا جملہ یاد رکھنا، لوگوں کے سامنے جی میں تو عاجز ہوں، احقر ہوں. کوئی تمہیں احقر کہہ دے پھر برداشت کر لو. میں تو خاکسار ہوں اور کوئی خاکسار کہے پھر برداشت کر لو. میں تو نالائق ہوں، کوئی نالائق کہیں اور برداشت کر لو. پھر پتہ چلے گا کہ واقعتاً حقیقت ہے. لوگوں کے سامنے چھوٹا بننا آسان ہے، اپنی ذات کو پہچان کر خود اپنے آپ میں چھوٹا بننا بہت مشکل ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے میری ذات میں چھوٹا بنا دے، میں مجھے دیکھوں تو میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں، واقعتاً میں حقیر سمجھوں، اس لیے کہ میری زندگی میں جانتا ہوں. وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے باعزت بنا دے. یہ دعا اسی لیے فرمائی ہے کہ انسان لوگوں کی نظر میں تو چھوٹا بننا آسان ہے، کہنا آسان ہے، اپنی ذات کو اپنے آپ میں چھوٹا بنانا بہت مشکل ہے. اسی لیے ایک جملہ میں نے ابھی کسی جگہ نقل کیا تھا، دنیا میں عقل مندوں کی کمی نہیں ہے، درد مندوں کی کمی ہے. عقل مندوں کی کمی نہیں، بہت عقل مند ہے دنیا، لیکن دل درد سے بھرا ہوا ہو. یتیموں کا درد، بیواؤں کا درد، مسکینوں کا درد، لوگوں کی جہالت کا درد، بے نمازیوں کا درد، فسق و فجور کا درد، ہماری بچیوں کا اسلام چھوڑ کر چلے جانے کا درد. جس مومن کا دل درد سے بھرا ہوا ہو وہ حقیقت میں نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی آنکھوں میں آنسو ہو امت کے لیے، وہ رونے والا ہو اس امت کے لیے. میری اور آپ کی راتیں اور میرے اور آپ کے آنسو اپنی اولاد کی بیماری پر تو بہہ رہے ہیں، اپنی اولاد کے نکاح نہ ہونے پر تو میں رو رہا ہوں، اپنی اولاد کی بیماریوں پر تو میں رو رہا ہوں، لیکن امت ساری بیمار ہے میرے نبی کی، اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. ان کے لیے 2 قطرے میری آنکھوں میں نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ یہ امت اس وقت ضلالت کا شکار بنی ہوئی ہے اور یہ استغفار نہیں کر رہی ہے، یہ تجھ سے توبہ نہیں کر رہی. توبہ کا مقام ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اہل مکہ نے جب یوں کہا کہ محمد اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب لے آ، جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. یہ اور بات ہے کہ ہمارا تو ایمان ہی کرتا ہے. آرٹیفیشل چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، بناوٹی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. میرے اور آپ کے گھروں میں بہت سارے بناوٹی ایپل اور بنانا اور کیلے اور جو ہے سیب بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ دیکھنے کے ہیں، کھانے کے نہیں ہیں. اسے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ چلے جائیں جہاں بناوٹی شیر بنے ہوئے ہیں، بہت بڑا شیر ہے بنایا ہوا ہے پتھر کا، پلاسٹک کا، لیکن وہ چونکہ آرٹیفیشل ہے، بناوٹی ہے، ہمارا بچہ بھی اس کو لات مارتا ہے، اس کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن حقیقی شیر کو دیکھ لو تو پھر اس صورت میں بڑے سے بڑا دور ہو جائے گا. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال دی معارف مثنوی میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جواری کے کھیت ہوتے ہیں نا، جواری کے، اب آپ تو سب تاجر لوگ ہیں، ورنہ جو کسان اور کھیتی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، وہ جواری کے کھیت میں ایک اسٹیچیو بناتے ہیں. ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس کو کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ کپڑا ہلتا رہتا ہے، وہ کپڑا ہلتا ہے تو پرندے بھاگتے ہیں.
تاکہ جواری نہ کھا جائے. تو جواری کو بچانے کے لیے ایک بناوٹی انسان بنایا جاتا ہے اور وہ ہوا میں ہلتا رہتا ہے اور اس کو دیکھ کر پرندے بھاگتے ہیں, چڑیا بھاگتی ہے. لیکن اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بے حقیقت ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے, تو چڑیا جواری کے دانے لے کر اسی پر بیٹھ کر کھائے گی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. علامہ رومی اسی مثال کو دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا بہت جو ان لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے وہ دور سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا, لیکن میرے اندر کے فساد کا پتہ چل جائے تو خدا پاک کی قسم میرے سر پر بیٹھ کر پیشاب کریں گے کہ ان میں کچھ نہیں, یہ کھوکھلے ہیں سب, ان کا ظاہر ہے حلیہ اسلام کا, اندر میں اسلام نہیں ہے, اندر میں وہ درد نہیں ہے, وہ ایمانی جذبات نہیں ہے. وہ ایمانی جذبہ ابو سلمہ سے پوچھو کہ جب مکہ سے چلے ہیں تو اہل مکہ نے, ابو سلمہ مشہور صاحب ہیں, جب مکے سے چلے تو اہل مکہ نے کہا کہ ابو سلمہ یہ بیٹی ہماری ہے, تیرے نکاح میں جائے, تو جا سکتا ہے, اس کو نہیں لے جا سکتا, اس کو نہیں, یہ ہماری بیٹی ہے, تو جا ہجرت کر کے مدینہ جا تیرے محمد کے پاس, اس کو نہیں آنے دیں گے. حالانکہ ام سلمہ بھی مسلمان ہے لیکن اہل مکہ نے نہیں جانے دیا. ابو سلمہ نے ام سلمہ کو جو الفاظ کہہ کر کے روانہ کیا ہے, اللہ اکبر, فرمایا ام سلمہ تم رہ جاؤ مکہ میں اس لیے کہ یہ بستی والے تم کو آنے نہیں دیں گے, میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, میرے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ وہ ایمان ہے, اس کو کہتے ہیں اصل ایمان. اور ابو سلمہ چلے گئے. اب مصعب بن عمیر سے پوچھو اصل ایمان. میں اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر ایک گھراک دکان پہ آ جاتا ہے تو ہم اس کے خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں, جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری دنیا کا حال ہے, ہم سب مبتلا ہے اس میں, ہم سب مبتلا ہے. مصعب بن عمیر جب نکلے ہیں مکے سے تو کافی مال تھا. فرمایا مصعب تم جا سکتے ہو, ہماری اس کنٹری میں, ملک میں, مکے میں کمایا ہوا مال نہیں لے جا سکتے, یہ یہیں رکھو. مصعب بن عمیر پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ مدینے پہنچے اور حضور کے سامنے سارا واقعہ نقل فرمایا. نبی نے فرمایا سودا سستا ہے, تیری دنیا گئی, تیرا ایمان تو تو لے آیا. یہ ہے وہ اصل ایمان, اس کو کہتے ہیں. ہمارے پاس وہ جو بناوٹی کیلے ہوتے ہیں نا, اس طرح کا ایمان ہے ہمارا. وہ جو بناوٹی شیر ہیں اس طرح کا ایمان ہے ہمارا. حقیقت نہیں ہے. خدا پاک کی قسم, جس دن حقیقی ایمان آ جائے گا, اللہ جو ہماری طرف نظر اٹھائے گا اللہ ان کی آنکھیں پھوڑ دے گا. لیکن وہ ایمان بھی تو لائے ہم. ہمارے حضرت مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اس کام کے اندر میں نے ایمان کو بنانے کی فکر کی. ایمان بنے, انسان کا ایمان مضبوط ہو, اسی لیے 6 صفات میں پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ. لیکن وہ صرف بولنے کا رہ گیا ہے, اس پر تقریر جب میں کروں تو گھنٹوں کروں گا, لیکن عمل کے میدان میں کچھ نہیں. میں لا الہ الا اللہ پر گھنٹوں تقریر کروں گا لیکن جوہر کچھ نہیں, عمل کچھ نہیں. تو اہل مکہ نے بھی یہ کہا کہ محمد اگر تو سچا ہے تو لے آ اللہ کے عذاب کو, وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. کوئی لے آ عذاب, ہم بھی تو دیکھیں. تو اللہ نے یہ آیت اتاری جواب میں, مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. میرے محبوب تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ تیرے صدقے میں عذاب نہیں اتار رہا تیری وجہ سے. اور اچھا تو نبی تو دنیا سے چلے جائیں گے, انتقال ہو جائے گا, تو پھر عذاب آئے گا. آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے نبی اگر تم نہ رہے, تیری امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں عذاب نہیں ہوتا. یہ آیت یہ بتا رہی ہے
کہ جو مقام نبی کا ہے وہ مقام استغفار کا ہے، اس لیے کہ نبی کی ذات عذاب کو روکنے والی ہے تو استغفار بھی عذاب کو روکنے والا ہے۔ اس وقت کے حالات میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ امت نے استغفار چھوڑ دیا، معافی چھوڑ دی، اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں امت ان حالات میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ کرے کہ یہ امت دوبارہ اپنے قرآن اور حدیث پر، اپنے محبوب کی باتوں پر آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ذکر کا مہینہ ہے۔ ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ذکر فرائض ہے، فرض ذکر، نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ روزہ ذکر ہے، لعلکم تتقون، تقوی ذکر ہے، حج ذکر ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات سے آؤ تو مزدلفہ میں آ کر اللہ کا ذکر کرو، حج ذکر ہے، زکوٰۃ ذکر ہے، یہ فرائض ذکر ہے جو اللہ نے ہم کو دیا۔ اس کے علاوہ نوافل ذکر بھی ہے، تلاوت قرآن ذکر ہے، نفل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تحمید، تسبیح، تکبیر، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ، یہ سب اللہ کے ذکر ہے۔ ہر وقت کی دعاؤں کا اہتمام یہ اللہ کا ذکر ہے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، استنجا سے باہر آنا، سواری سے اترنا، دودھ پینا، یہ سارے اللہ کے ذکر ہیں۔ یہ سارے ذکر میں رتب اللسان رہیں گے تو اس کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور مبارک مہینہ میں سب سے بڑے دو ذکر ہے، مبارک مہینے میں سب سے بڑے دو ذکر، ایک ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت اور ایک ذکر ہے درود شریف۔ یہ دو ذکر، ان دونوں کا خوب اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف سے تقرب نبوی نصیب ہوتا ہے اور تلاوت قرآن سے تقرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر سال رمضان میں جبریل کو قرآن سناتے تھے، جتنا اس وقت تک اترا ہوتا تھا جبریل حضرت کو سناتے تھے، اور آخری رمضان میں قرآن مکمل ہو گیا سوائے ایک آیت رہ گئی تھی، اور وہ ایک آیت حجۃ الوداع میں ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ یہ ایک آیت کے علاوہ سارا قرآن رمضان میں مکمل ہو چکا تھا۔ سن ہجری 10 میں، سن ہجری 10 کے رمضان میں نبی نے 2 مرتبہ سنایا، جبریل نے 2 مرتبہ سنایا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کا سب سے بڑا وظیفہ رمضان کا تلاوت قرآن ہے۔ جتنا ہو سکے تلاوت قرآن میں اپنا وقت گزارا جائے۔ اور یہ جو ہمارے وہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ 3 پاروں کی تراویح پڑھ کر 10 دن کے اندر پورا کر کے جو اہمیت ہم نے قرآن کی ختم کر دی، یہ غلط ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہیں 3 پاروں کی تراویح جو رمضان میں 3 قرآن پورا کرنا چاہتے ہیں، پہلے عشرے میں ایک قرآن، دوسرے عشرے میں ایک قرآن، تیسرے عشرے میں ایک قرآن۔ یہ اس کے لیے ہے، یا یہ اس کے لیے ہے جس کو سفر میں جانا ہے، اس لیے کہ سفر میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ناقص یہاں وہاں جانے میں ہو جائے گا، تو وہ 10 دن میں قرآن پورا کر لے۔ یہ اس کے لیے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ جو 10 دن میں قرآن پورا کر کے تراویح کی اہمیت بھی ختم، کبھی علم تلا میں کھڑا ہو گیا، کبھی جی لگا تو کسی مسجد میں چلا گیا، کبھی جی لگا تو تراویح کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ قرآن کے ساتھ بے وفائی بہت غلط بات ہے جو ہم اس طرح کا کر لیں۔ ہاں اس کے لیے ہے جو رمضان میں 3 قرآن سننے کا اہتمام کرے، وہ 3 عشرے میں 3 قرآن پورے کرے، یا سفر میں جانا ہو تو اللہ تعالیٰ
قرآن کی عظمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مبارک مہینہ ہے، 1.25 پارے کی تراویح میں شامل رہو، یہی افضل ہے، یہی علماء نے افضل لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے اور بشاشت کے ساتھ قرآن سنا جاتا ہے، خوشی کے ساتھ قرآن سنا جاتا ہے، اور جو قرآن خوشی سے سنا جائے گا اس پر ثواب ملے گا، ثواب تو اس پر ملے گا، بوجھ سمجھ کر کہ اگر پڑھ رہا ہے سن رہا ہے تو کیا فائدہ ہے۔ خوشی کی عبادت میں خوشی مطلوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اکتاہٹ آنے لگے تو بند کر دو، مت پڑھو۔ نوافل پڑھ رہے ہیں اور نیند آنے لگے چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ تو جی لگنے والی عبادت اللہ کو پیاری ہے۔ خیر العمل ما قل ودیم ہے، مداومت کے ساتھ ہم عبادت کریں، اور مداومت تبھی ہوگی جب 1.25 پارے کی تراویح ہوگی، جو تھوڑا ہے اور مداومت ہے۔ خیر العمل ما قل، تھوڑا ہے، ودیم ہے، ہمیشہ کی اس کے اوپر ہو رہی ہے، جو عمل ہمیشہ رہے گا وہ اللہ کو پیارا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 1.25 پارے کی تراویح میں شامل رہیں، بشاشت کے ساتھ قرآن سنیں تاکہ جی لگے، اور مبارک مہینے کو کھیلنے کودنے میں، تفریحات میں، گھومنے میں اور راتوں میں جاگنے میں اپنا وقت صرف نہ کریں۔ اللہ ایک ایک لمحے کا قیامت میں حساب لینے والا ہے۔ یہ جو ہم گھوم رہے ہیں تفریحات میں، تعجب یہ ہے کہ ہمارا جوان یہاں سے لے کر 200 کلومیٹر تک کھانے جاتا ہے۔ کیا وہ رمضان ہے؟ اسی کو رمضان کہا گیا؟ کیا اللہ کے نبی نے مانگ مانگ کر اس لیے رمضان لی تھی اللہ سے کہ ہم عیاشی کریں اور دن بھر رات بھر گھومتے رہیں، دن بھر سوتے رہیں؟ یہ مبارک مہینہ غفلت میں نہ گزارے، ایک دوسرے کو تلقین کریں، جوانوں کو سمجھائیں اور اپنا مبارک مہینہ خیر خوبی کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے فضل سے ہمیں رجب بھی ملا، شعبان بھی ملا، اپنے فضل سے رمضان بھی عطا فرما دے، اس کے انوار و برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مبارک مہینے میں آپ سے ہم سب کو اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرت اے اللہ جو تیری طرف سے برس رہی ہے ہم سب کو لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ہر روزے کو بہتر سے بہتر بنا، غیبت سے پاک فرما، جھوٹ سے پاک فرما، جھوٹ اے اللہ بہتان سے پاک فرما، گندے الفاظوں سے ہمارے روزے کو پاک و صاف فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما، ہمارے اللہ بدن میں نور پیدا فرما، ہمارے روئے میں نور پیدا فرما، ہمارے اللہ قلب و دماغ میں نور پیدا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں نیک بنا، ایک بنا، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مارنے کی توفیق عطا فرما، استحضار موت نصیب
نصیب فرما۔ اللہ حساب لینے سے پہلے حساب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آخرت کا توشہ جمع کر کے تیرے پاس بھیجنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔